جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسرا اور آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اگرچہ پولیٹیکل سین پہ بہت ساری چینجز جو ہیں نا وہ ہو رہی ہیں، جیسے جیسے آپ کو پتہ الیکشن کے ڈیز یہ قریب آتے جائیں گے، اسپیشلی آلریڈی اس کا اناؤنس ہو چکا ہے جنوری میں الیکشن جو ہے، سو تمام پارٹیز جو ہیں، پولیٹیکل پارٹیز فورسز جو ہیں وہ اپنی اپنی طاقت یا اپنا جو ان کے اس کو ویژن کہہ لیں یا مینیفیسٹوز کہہ لیں یا سپورٹ کہہ لیں، اس کو گیدر کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں۔ کل ہم نے دیکھا شہباز شریف صاحب ہیں، وہ ایک حلقے میں گئے، اس سے پہلے مریم نواز صاحب ہیں، وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ گئی ہیں حلقے میں گئی ہیں، جس کے بارے میں لوگ کہہ رہے تھے شاید زیادہ لوگ جو اکٹھے نہیں ہوئے۔ ساتھ میں ان کے لیے بگ ٹاسک جو ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آنے والے ہیں، آج 5 تاریخ ہوگی، 5 اکتوبر ہے، اور انہوں نے میرا خیال ہے وہ 21 اکتوبر کا وہ کہہ رہے ہیں۔ سو لندن میں وہ ایکٹیویٹیز وہاں پہ تیار ہو رہی ہیں، ان کی تقریر تیار کی جا رہی ہے۔ عرفان صدیقی صاحب جو ہیں، جو ان کے یہ پرانے آپ کہہ سکتے اسپیچ رائٹر ہیں، وہ لندن میں ہیں، سو وہ بیٹھے پوائنٹ لکھ رہے ہیں، کوئی 40 سے 45 منٹ کی ان کا خیال ہے تقریر جو ہے تو وہ لکھی جائے گی۔ سو بہت ساری ایکٹیویٹیز اس فرنٹ پہ ہو رہی ہیں، لندن میں بھی ہو رہی ہیں، لاہور میں بھی ہو رہی ہیں، اور ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی اے جو ہے وہ آلریڈی اس میں ہے، وہ زیر عتاب ہے، خان صاحب جیل میں ہیں، پارٹی کے لیڈر بھاگے ہوئے ہیں، باقی بچے جو ہیں عثمان ڈار صاحب کی طرح یا باقی ان دیگر کی طرح وہ آ کے یہ ٹی وی پہ انٹرویوز دے کے سیاست سے یہ دور ہو رہے ہیں، یا وہ خان صاحب کے خلاف جو ہے گواہیاں دی جا رہی ہیں، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ زبردستی بیانات زبردستی جو ہیں انٹرویوز دیے جا رہے ہیں، جیسے عثمان ڈار صاحب کی والدہ نے کہا جی کہ ان کو گن پوائنٹ پر ان سے بیانات دلوائے گئے ہیں۔ سو وہ ایک سارا اب یہ سچویشن جو آنے والے دنوں میں لگتا ہے یہ مزید یہ چیزیں جو ہیں یہ خرابی کی طرف جائیں گی۔ جو الیکشن یہ قریب آتے جائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ معاملات جو ہیں زیادہ گمبھیر بھی ہوں گے، سیریس بھی ہوں گے، اور کوشش ہوگی کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کتنے سارے لوگ جو ہیں جو سیاست کو وہ کوئٹ کرنے کا اعلان کریں، اور پلس کہ یا تو الیکشن نہ لڑیں یا سیاست چھوڑ دیں یا پھر انڈیپینڈنٹ لڑنے کی کوشش کریں۔ اور یہی کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ زیادہ تعداد میں لوگ جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ وہ الیکشن لڑیں گے، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ شاید وہ الیکشن جیت بھی جائیں، اور کل کو انڈیپینڈنٹ جو ہیں تو وہ پھر وہ فیصلہ کریں کہ حکومت جو ہے یہاں پہ کس کی بنانی، کس کے ساتھ الائنس کرنا ہے، نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانا ہے، یا کوئی آخری لمحے پہ کوئی چینج آ سکتی ہے اور پھر کہ نہیں نواز شریف صاحب آپ رہنے دیں، فلاں بندے کو اگر بنایا جائے آپ کی پارٹی کے اندر میں سے کسی اور کو، تو پھر ہم ووٹ دینے کو تیار ہیں، یا آپ کی نواز لیگ کو جوائن کرنے کو تیار ہیں۔ سو آخری لمحے تک کوئی نہ کوئی یہاں پہ ٹوسٹ آتے ہی رہتے ہیں پاکستانی اس میں پالیٹکس میں۔ اگرچہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑا ایک وہ رکھا گیا ہے، ایک ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اور 2 4 بڑے جو ملک ہیں پاکستان کے لیے امپورٹنٹ، تو انہوں نے بھی کمٹمنٹ انہوں نے لی ہوئی ہے کہ جناب کہ نواز شریف صاحب بھی وزیر اعظم ہوں گے تو پھر ہی وہ تعاون کریں گے۔ سو وہ کہتے ہیں ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف پہ جیسے میں نے کہا کہ کہا جا رہا ہے، خبریں آ رہی ہیں اندر سے کہ اس دفعہ پھر آپ دیکھیں کہ انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ بڑی اس میں تعداد میں وہ سامنے آئیں گے۔ ایک طرف تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، جیسے میں نے کہا کہ خان صاحب کی پارٹی جو ہے اس کا کوئی ابھی تو کوئی فوری طور پر بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا بنے گا، کیسے ہوگا، ابھی تو مجھے کہیں سے ان کے لیے ریلیف نظر نہیں آ رہا جب تک موجودہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ ہے، کیونکہ اتنا ایک ہیڈ آن ایک ہو چکا تھا خان صاحب اور ان کی لڑائی جھگڑا، آپ کہہ لیں ڈائریکٹ ہوتا ہے نا، ایک تو ہوتا ہے کہ وایا بھٹنڈا آپ ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہے ہو، اور ایک ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ آپ اس میں مقابلے پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ سو ان کی پارٹی کے ساتھ جو حشر ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے، جس پہ بہت سارے اس پہ سرکلز ہیں، پولیٹیکل ہوں، جرنلسٹک ہوں، یہ دیگر جو ہیں احتجاج کرتے رہتے ہیں، اس پہ آواز آتی رہتی ہے، لیکن بات کوئی بند نہیں رہی تمام تر ان کی عدالتوں کی ایفرٹس کے بعد بھی۔ اور جو اسپیشلی بڑی تلوار اس وقت لٹک رہی ہے وہ ہے وہ سیفر کیس جو ہے، سیفر کے حوالے سے میں اگین یہی خبر آ رہی ہے اندر سے کہ ان کو 20 اکتوبر کے بعد اس کا فیصلہ آئے گا، اور موسٹ پرابلی یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو 14 سال ان کو سزا، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کو وہ اس میں کو اکیوزڈ ہیں، ان کو کتنی سزا ملتی ہے اس کا بعد میں میرا خیال اندازہ ہوگا۔ برا ان کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے بھی اس دفعہ کوئی مرسی، کوئی فیور، یا جو پہلے سوچا گیا تھا کہ ان کو خان صاحب کی جگہ ان کو ریپلیس کر کے آگے لایا جائے اور پارٹی کا چیئرمین بنایا جائے یا اس طرح کی چیزیں کی جائیں، تو وہ باتیں نہیں ہو سکی کیونکہ خان صاحب نہیں مان رہے۔ خان صاحب اپنے علاوہ آپ کو پتہ ہے وہ کسی کو وہ اتنی ان کی اسٹرگل تھی، ذاتی اسٹرگل سمجھتے ہیں کہ سارا یہ کاسل تھا، یہ پولیٹیکل کاسل تھا، یہ میں نے اکیلے کھڑا کیا تھا، لہٰذا وہ اپنے سے ہٹ کے کسی کو آگے وہ نہیں آنے دیتے یا نہیں آنے دے۔ ادروائز آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اس میں سمجھداری تو یہ بھی تو ہو سکتی تھی کہ آپ اپنی جگہ آپ کسی اور کو وہ کر لیتے، آپ کسی اور کو آگے آپ ان کو آگے کر سکتے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ انہوں نے خان صاحب نے یہ جو آپشن تھا وہ انہوں نے استعمال نہیں کیا، انہوں نے کہا نہیں میں خود یہ ساری چیزیں جو ہے نا میں ان کو دیکھوں گا۔ خیر دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت آرمی چیف جو ہیں جنرل
یہ عاصم منیر صاحب، وہ بہت زیادہ ایکٹیولی انوالو ہیں اس وقت گورننس کے ایشو میں، اور جو معاملات ہیں، اور ہم نے پچھلے جب سے نگران حکومتیں آئی ہیں تو ہم نے جن عاصم منیر صاحب جو ہیں، جب تک شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو وہ ہم بیک اس میں سامنے نظر نہیں آ رہے تھے، بیک پہ تھے، اور ایک پولیٹیکل حکومت، ایکٹیو حکومت جو تھی نا وہ آپ کو نظر آ رہی تھی. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس نگران حکومت کے آتے ہی انہوں نے آ کے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور بہت بڑے فیصلے انہوں نے کیے ہیں، جس کی وجہ سے اگین وہ لوگ جو شاید اعتراض کرتے کہ ایک آرمی چیف جو ہیں وہ اتنا زیادہ پالیٹکس میں اندر آ کے ان کو یہ معاملات دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اعتراض آتا اور ادھر ادھر سے باتیں ہوتی ہیں کہ نگرانوں کو آپ ان کی مرضی کے مطابق چلنے دیں. وہ فیصلے ایسے میرا خیال ہے وہ پاکستان کے لیے وہ فیوریبل نکلے ہیں، جو سٹیپس لیے گئے ہیں، کہ کوئی اعتراض اتنا بڑا آیا نہیں ہے ان پہ، آرمی چیف پہ. جو اگین میں نے کہا ویسے یوزلی طور پر پولیٹیکل پارٹیز یا جرنلسٹ یا دیگر وہ جو اس پہ لیڈرز ہیں وہ آ کے اعتراضات اٹھا سکتے ہیں. اس کے ریزن یہ جیسے اس کو روپیز کو دیکھ لیں، 330 روپیز تک چلا گیا تھا ڈالر کے اگینسٹ. اٹ واز اے میسو. لوگوں کو تو لگا کہ بس اب ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گیا. لوگ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ 500 روپے تک چلا جائے گا فی ڈالر اگر یہی سپیس رہے. 3-4 آپ نے مارکیٹس کھڑی کر لی تھیں کہ ایک آپ کی اس کی انٹر یہ بینک کی مارکیٹ تھی، پھر آپ کی جناب دیکھتے تھے ان کی یہ جو منی ایکسچینج ڈیلرز ہیں ان کی مارکیٹ تھی، پھر جناب وہ کہتے تھے ایک تیسری انہوں نے آ کے قائم کر لی، ایک گرے تھی، پھر اخوان اس میں آ گئے کہ اس میں اخوان سمگلر تھے وہ شامل ہو گئے. سو 3-4 ہنڈی کا پیسہ آ رہا تھا تو 3-4 مارکیٹس ہو رہے تھے کہ ویسے بینک کا ریٹ اگر 290 روپے پہ ہے تو وہ 340 پہ 330 پہ ڈالر بک رہا تھا. سو یہ چیزیں بلکہ ایون آپ دیکھیں انٹر بینک ریٹ جو ہے 300 روپے تک چلا گیا تھا، وچ واز یہ اس ملک اور قوم کے لیے بڑی خطرے کی نشانی تھی. سو جس طرح کے انہوں نے ڈراسٹک سٹیپس لیے ہیں اس کے بعد ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ نیچے آیا ہے، اور بڑی حد تک مطلب 45-50 روپے کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ ریٹ جو ہے ان سٹیپ سے نیچے آیا. اور پہلی دفعہ ہم نے دیکھا فوریکس مارکیٹ میں خوف جو ہے نا نظر آیا ہے کہ جو ڈیلرز بیٹھے تھے کھلے عام، مطلب جس ملک کے پاس ڈالر نہیں ہے، دنیا سے بھیک مانگ رہے، وہاں پہ آپ کیسے الاؤ کر سکتے ہیں کہ یا فری ٹریڈ ہو ڈالر کے ہونا شروع ہو جائے. سو ان سے ہم نے دیکھا، اور باقی بھی معاملات جیسے اخوان مہاجرین والا مسئلہ تھا، بہت بڑا سینسٹیو ایشو تھا. ماضی میں کئی دفعہ کوششیں کی ہیں لیکن کامیاب نہیں ہو گئیں. تو اگین یہ 2-4 ایسے سٹیپس تھے جس کی وجہ سے وہ اعتراض کرنے والے تھے لوگ، جو اعتراض اس پہ آنا چاہیے تھا بجا طور پر کہ آرمی چیف جو ہے شاید حکومت کو بیٹھ کے چلا رہے ہیں، وہ اعتراض پیچھے چلا گیا کیونکہ بہت سارے سٹیپس جو تھے جیسے میں نے کہا کہ لوگ اب اس بات سے تنگ آئے ہوئے تھے کہ جناب انہیں اس وقت ریلیف چاہیے، انہیں اس وقت اپنی پروٹیکشن چاہیے کسی بھی قیمت پہ. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی کر کے دے دے. یہ ان کی ناکامی ہے سیاستدانوں کی، جو ہم ہمیشہ سے کہتے رہتے ہیں کہ اپنی سپیس چھوڑیں گے تو پرابلم ان کے لیے آئیں گے. وہ سٹیپس جو خود لے سکتے تھے نہیں لیتے. مثلا اسحاق ڈار صاحب سے جب پوچھا کہ بھائی صاحب آپ کیسے، آپ تو کہتے ہیں میں 200 روپے تک لے کے آؤں گا، آپ تو اس کو الٹا اس کو 290 تک یا 285-86 تک چھوڑ کے گئے تھے ڈالر کو. تو انہوں نے ایک عجیب سا بیان دیا کہ مجھے یہ آ کے میسج آیا تھا کہ آپ نے ڈالر کے فری فلو میں آپ نے اس میں انٹرونشن نہیں کرنی، ڈالر کو آپ نے کچھ نہیں کرنا، جہاں جاتا ہے چلا جائے. تو میں تو چپ کر کے بیٹھا رہا. اب سوال یہ کہ میسج ان کو کہاں سے آیا یہ نہیں بتایا انہوں نے. میں جنرل سی بات کر دی، میں بتا دوں گی فلاں سے میسج آیا، نہ بتاؤں مجھے کسی نے میسج کیا تھا آج آپ نے وی لاگ نہیں کرنا، نام نہ بتاؤں کس نے کیا ہے. تو یہ تو پھر کسی بھی بات ڈالی جا سکتی. انہوں نے بھی یہی کیا جو ان کی ناکامی کا تھا. اب آپ پوچھتے نا کس نے کہا کیوں کیا ہے. اب اگر انٹرونشن وہی ہو رہی ہے ایڈمنسٹریٹو، انہوں نے آ کے انٹرونشنس کی ہیں کہ آرمی کے اندر بھی ایک کریک ڈاؤن شروع ہوگا، وہاں بھی کورٹ مارشلز ہوں گے، یہ بارڈر پہ بھی ہوں گے، کسٹم والوں کو ٹائٹ کیا گیا، ایف آئی اے کو ایکٹیو کیا گیا ہے، اور بہت سارے سٹیپس لیے جا رہے ہیں. تو چیزیں یکدم ٹھیک ہو رہی. ڈار صاحب بھی یہ ٹھیک کر سکتے تھے، انہوں نے نہیں کی. خیر اب وہ جو یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، ایک چیز انٹرسٹنگ ہوئی ہے. میں نے میٹنگز ہوئی ہیں پچھلے دنوں میں اس کی 2-3 کمیٹیز کی جو امپورٹنٹ ہیں، جس میں پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں وہ بھی اس میں انوار اللہ کاکڑ صاحب بھی بیٹھتے ہیں. تو اس ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں افغانستان سے ریلیٹڈ بڑے اہم فیصلے، اور پلس ایک اور کل بھی ایک یہاں میٹنگ کی گئی جس میں فائنانشیل ایشوز اور باقی دیگر جو ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں جس میں بریفنگ دی جاتی ہے. ہر وزیر کو کہا جاتا ہے وہ آ کے بریفنگ دیتا ہے، جس میں پرائم منسٹر بیٹھتا ہے، وزیر بیٹھتے ہیں اور بیوروکریسی بیٹھتے ہیں، ساتھ میں آرمی چیف اور باقی یہ فوجی حکام ہیں وہ بھی ساتھ میں بیٹھ رہے ہیں. سو ایک کلیکٹیو اونرشپ کی اس میں وہ آ رہی ہے. تو میں نے کچھ 2-4 وزیروں سے پوچھا میں نے کہ میٹنگز میں کیسے یہ جا رہی ہیں، یہ اس جنرل صاحب جو شریک ہوتے ہیں ان کا پہلا ایکسپیرینس ہے. اس طرح تو ماضی میں تو ہوتا رہا ہے کہ ایک انہوں نے آ کے کونسل بھی بنائی تھی، ایپیکس کمیٹی بھی بنائی تھی، باقی بھی نوٹیفائی کر کے گئے تھے. پولیٹیکل حکومتوں نے کی تھی جس میں آرمی چیف کو انہوں نے سپیس دی تھی. عمران خان صاحب کے دور میں شروع ہوئی تھی اگر میں غلط نہیں کہہ رہا. جناب باجوہ صاحب جو تھے وہ انہوں نے ان کو کمیٹی میں ڈالا گیا تھا. بعد میں وہ اگین شہباز شریف صاحب کے دور میں بھی یہ روایت چلتی رہی ہے. تو انہوں نے 2-4 بڑی انٹرسٹنگ چیزیں بتائیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ
یہ جو ہیں یہ جناب عاصم منیر جو ہیں تو ویری اس پیشنیٹلی ان میں ڈبیٹس میں اس میں شریک ہو رہے ہیں، اور اسپیشلی یہ کوشچن کرنے میں اور ڈیسیژن کرنے میں وہ بڑے کوئک ہیں، جو مجھے کسی ایک دو وزیروں نے بتایا ہے۔ اور ایک اور بڑی اس میں وہ دلچسپ سی بات تھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ دو تین دفعہ دو تین مطلب میٹنگز میں جو ہوئی ہیں وہ اپنا غصے پہ قابو پہ نہیں رکھ سکے، اور باقاعدہ انہوں نے زور سے وہ جیسے کوئی اس میں کہتا ہے کہ جناب یہ چیزیں کریں، مثلا افغانستان ریلیٹڈ جب انہیں کہا گیا کہ جناب کہ یہ افغانستان کے ان کو بھیجیں گے تو ان کے لیے ہمارے لیے مسائل کھڑے ہو سکتے، اس پہ وہ جذباتی انداز میں انہوں نے کہا جی نہیں جی کہ ہمارے لیے کوئی چیز میٹر نہیں کرتی، ملک اور اس کے مفادات جو ہیں نا وہ اس وقت میٹر کرتے، ہمارے مفادات اسی میں اخوان مہاجرین ایٹ آل کاسٹ جو ایلیگل ہیں یہاں پہ ان کو واپس بھیجا جائے، وٹ کم میں جو پرائس ہے جو بھی کچھ ہونا ہے ہم اس کو کریں گے۔ سو بڑا سخت انہوں نے کہا جی اس پہ سٹانس لیا، اور وہ کہتے ہیں نا اس میں دوسرے لفظ لوز ہز ٹیمپر لوز کیا انہوں نے اس میٹنگ میں کیا۔ پھر ایک اور میٹنگ جو یہ کل ہوئی ہے جس میں بتایا گیا، اس میں بھی غصے میں آئے ہیں، دو چار معاملات ایسے تھے جس پہ انہوں نے پھر وہاں پہ میٹنگ میں اپنے اس پہ جذبات کہیں غصہ کہیں یا ان کا اپنی ایک ان کے سنسیئر ان کی وہ فیلنگ تھی کہ یہ فلاں چیزیں ٹھیک نہیں اور اس کو ٹھیک ان کو اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ سو یہ چیز وہ کہتے ہیں بیوروکریسی کے لیے تھوڑی سی نئی چیز ہے کہ ماضی میں انہوں نے پہلے بھی جو پہلے اس میں بیٹھتے تھے اور اس میں یہ فوجی قیادت بیٹھتی تھی پولیٹیکل ایلیٹ کے ساتھ، اس وقت بھی یہ اس طرح ڈبیٹس ہوتی تھی، لیکن جس طرح کی انوالومنٹ اور وہ اس میں پارٹیسپیشن وہ دیکھ رہے ہیں ان کی جنرل عاصم منیر کی، یہ ان کے لیے سرپرائزنگ ہے۔ لیکن میرے لیے ایک اور چیز بڑی تھوڑی سی اٹس اے کوشچن، کسی وقت اس پر یہ ڈیٹیل سے بات کریں کہ عاصم منیر صاحب کے پاس ٹائم جو ہے نا کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم جنوری فروری تک ہے، میکسیمم 6 مہینے ہیں اس کے نگران حکومت کے، جو آپ نے بڑے سٹیپس لینے وہ سمجھتے ہیں میجر سٹیپس ابھی لے لیے جانے چاہیے۔ اس کو کسی چیز کو آپ نے بیچنا ہے، کسی کو پرائیویٹائز کرنا ہے، کسی سے جان چھڑانی ہے، کسی کو آپ نے اپنے بیگیجز جو ایکسٹرا بیگیجز ہم نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں جو ہمارے اس وقت یہ پرابلم اکٹھے ہو رہے ہیں، آپ نے ان کو جس طریقے سے ختم کر سکتے ہیں اب 6 مہینے کے اندر ان کو کلیئر کریں کہ جو آپ کو اس وقت لاسز ہو رہے ہیں، جو بڑی بڑی آرگنائزیشن پی ای ہے، روزویلٹ کی بات ہو رہی ہے، ڈسکو کی، جنکو کی، یا اور بڑے ایسیٹس جن کو بیچنا چاہیے آپ کو، لاس میکنگ آپ کے ادارے ہیں، ان کو آپ ان کو دسمبر تک آپ ان کو بیچ دو، وہ آ کے پوری بیکنگ وہاں پر دے رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب جناب عاصم منیر صاحب کو فیصلہ کرنا پڑے گا جب پولیٹیکل حکومت آئے گی اس کے جنوری کے الیکشن کے بعد، تو کیا یہ سپیس انہیں اتنی ملتی رہے گی یا وہ اپنے آپ کو والنٹری طور پر وہ پیچھے کر لیں گے 6 مہینے کے ایکسپوئر کے بعد جو انہیں اب اس وقت گورننس کا ہو رہا ہے اور چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں اور جتنی پیشنیٹلی، کیا ان کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو وڈرا کریں اور واپس اس کے بعد ایک پولیٹیکل حکومت ہے یہ ان کو دے دیں؟ اور زیادہ تر کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب ہیں وہی وزیر اعظم آئیں گے۔ اب یہ بڑی ٹرکی کوشچن ہے کہ وہ اگر ان کو اس میں مشورے دینے کی یا کچھ اس پارٹیسپیٹ کرنے کی کوشش کریں کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شاید ان چیزوں کو وہ سپیس نہیں دیتے تھے، اس میں عمران خان صاحب دیتے تھے، شہباز شریف صاحب دیتے تھے، نواز شریف صاحب کو کہا جاتا ہے کہ وہ شاید اس سپیس کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ وہ آرمی چیف کو کہیں کہ اب آپ آئیں اور بیٹھیں اور آپ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں، ہمیں بتائیں کیا کرنا ہے۔ لیکن ایپیکس کمیٹی آلریڈی اس کا حصہ ہے جو اس کے دوسرے لوگ کہتے ہیں، جس میں آرمی چیف اور دیگر افسران جو ہیں بیٹھ کے مشورے دے سکتے ہیں۔ بٹ اینی وے دیٹ وڈ ویری انٹرسٹنگ ٹو سی کہ ابھی تو جس طریقے سے وہ چیزیں لے کر چل رہے ہیں، مزید آنے والے دنوں میں مزید ایکسپیرینس گین کریں گے۔ جب جنوری فروری میں اس نئی حکومت آتی ہے، نئے لوگ آتے ہیں، اس وقت جنرل صاحب اور جو نئے پرائم منسٹر ہوں گے وہ کیسے کو ایگزسٹ کرتے ہیں، یا کسی ایک کو تو تھوڑا سا وڈرا کرنا پڑے گا، اپنی سپیس دینی پڑے گا۔ وہ سپیس کون دے گا؟ جناب عاصم منیر صاحب دیں گے یا نواز شریف صاحب دیں گے؟ یہ ٹائم فیصلہ کرے گا سر کہ کون دے گا۔